یہ امریکہ کی جنوب مغربی سرحد ہے جہاں سے روزانہ ہزاروں تارکین وطن امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ امریکی ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ امریکہ کو پچھلے 20 سالوں میں اپنی جنوب مغربی سرحد پر تارکین وطن کی تعداد میں سب سے بڑے اضافے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور گزشتہ سال اپریل کے بعد سے یہ اضافہ بدستور جاری ہے۔ لیکن میکسیکو کی سرحد عبور کر کے آنے والے یہ لوگ ہیں کون؟ دریاؤں کے علاوہ سرحدی دیوار عبور کر کے آنے والے یہ لوگ زیادہ تر میکسیکو اور ناردرن ٹرائنگل کہلانے والے ممالک گوئتے مالا، ہنڈوراس اور السلواڈور سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ تارکین وطن بتاتے ہیں کہ وہ اپنے ملکوں میں برسوں سے جاری خراب معاشی حالات، غربت، جبر و تشدد، جنسی تشدد اور بدعنوانی سے تنگ آ کر اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ان میں زیادہ تر نوجوان، خواتین اور بچے شامل ہیں، جو اکثر امریکہ میں داخل ہونے کے لیے انتہائی خطرات مول لینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ہم یہاں بہتر زندگی کی تلاش میں آئے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں واقعتاً تشدد کی صورتحال بہت خراب ہے، بہت زیادہ مشکلات ہیں، آپ کسی جرم میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ ہم یہاں نئے مواقع کی تلاش میں آئے ہیں۔ پناہ گزینوں کی آمد اس وقت ایک بحران کی شکل اختیار کر گئی جب والدین یا خاندان کے کسی فرد کے بغیر بچے بھی سرحد پار کر کے امریکہ میں داخل ہونے لگے۔ عالمی ادارے انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے مطابق 500 یا اس سے زیادہ بچے روزانہ کی بنیاد پر اکیلے امریکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس وقت 5000 سے زیادہ بچے سرحدی پناہ گاہوں میں ہیں۔ حکام کے مطابق 2014 سے اب تک 3 لاکھ بچے سرحد عبور کر کے امریکہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ بچے آپ کو اپنی مختلف کہانیاں سنائیں گے۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کے والدین نہیں ہیں۔ ایک چھوٹی بچی نے کہا کہ اس نے اپنی ماں کو کھو دیا ہے اور یہ کہ اس کا باپ نہیں ہے، اور وہ اس ملک میں اس لیے آئی ہے کہ اس کا انکل اس کا کفیل ہوگا۔ صدر جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران یہ وعدہ کیا تھا کہ ان کی امیگریشن پالیسیز سابق صدور سے مختلف ہوں گی۔ انہوں نے آتے ہی امیگریشن سے متعلق سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کچھ سخت گیر پالیسیوں کو ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے منسوخ کر دیا۔ لیکن تارکین وطن کی آمد کا سلسلہ گزشتہ انتظامیہ کے ساتھ ساتھ نئی انتظامیہ کے لیے بھی ایک چیلنج بن گیا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ فی الحال ایسے بچوں کو امریکہ میں رہنے کی اجازت دے رہی ہے جو تنہا ہیں، لیکن ٹرمپ دور کی ٹائٹل 42 پالیسی کے تحت ہی زیادہ تر بالغ افراد کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بائیڈن انتظامیہ کچھ ایسے خاندانوں جن کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں امریکہ میں رہنے کی اجازت دے رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس وسطی امریکہ کے ممالک سے تارکین وطن کے امریکہ آنے کے لیے کچھ قواعد اور ضوابط وضع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ امریکی سرحد بند ہے۔ ہم وائٹ ہاؤس کی ان کوششوں کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں جو قانونی طور پر وطن ترک کرنے والوں کے لیے کر رہا ہے، تاکہ لوگوں کو غیر ضروری اور خطرناک راستوں کا استعمال نہ کرنا پڑے جہاں اکثر سانحے نظر آتے ہیں۔ کانگریس میں ریپبلکن اراکین کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن سے متعلق سخت گیر پالیسیوں کو تبدیل کرنے سے بھی غیر قانونی تارکین وطن کی آمد میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب تارکین وطن کو بھی امید پیدا ہوئی ہے کہ صدر ٹرمپ کی سخت امیگریشن پالیسیوں کی منسوخی سے انہیں امریکہ میں رہنے کی اجازت مل جائے گی۔ امریکی حکام کا خیال ہے کہ رواں سال 10 لاکھ سے زیادہ تارکین وطن امریکہ کی سرحد پر پہنچیں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ صرف مارچ کے مہینے میں ہی امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر سیکیورٹی حکام نے 1 لاکھ سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کیا ہے، اور انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی یا IRC گزشتہ 2 سالوں سے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد کے دونوں اطراف تارکین وطن اور پناہ گزینوں کو امداد فراہم کر رہی ہے۔ ادارے میں US امیگریشن کی ڈائریکٹر اولگا برن نے بذریعہ اسکائپ نیلوفر مغل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پناہ اور تحفظ حاصل کرنے والوں کے لیے اضافی وسائل کی اشد ضرورت ہے۔ ہم اس وقت ان افراد کو متعدد خدمات فراہم کر رہے ہیں جو مختلف وجوہات کی بنا پر شمالی میکسیکو میں انتظار کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ افراد پچھلی امریکی حکومت کی مائیگرنٹ پروٹیکشن پروٹوکولز پروگرام کے تحت وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکہ میں پناہ حاصل کرنے کے لیے اپنے کیس کے فیصلے کے منتظر ہیں۔ ان کے کیسز کے فیصلے میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں، اور وبا کے باعث عدالتوں کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے بعض کو 1 سال سے زیادہ عرصہ لگ رہا ہے۔ بعض افراد کو امریکہ میں تحفظ حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے بعد بھی میکسیکو بھیجا جا رہا ہے۔ ہم شمالی میکسیکو میں انتہائی مشکل حالات میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، جہاں پناہ گاہوں میں ان کے رہنے کے لیے اور انہیں مدد فراہم کرنے کے لیے کافی گنجائش، اور دوسری طرف بہت سی خدمات موجود نہیں۔ یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے اور کیا مشکلات ہیں؟
چیلنجز بہت ہیں۔ پچھلی امریکی انتظامیہ کے دوران پناہ اور تحفظ کے متلاشی افراد کی مدد کرنے والے نظاموں کو ختم کر دیا گیا تھا۔ بہت ساری نئی پالیسیز کے ذریعے لوگوں کو پناہ حاصل کرنے سے روکا گیا، انہیں میکسیکو واپس بھیج دیا گیا یا ملک بدری کی کارروائیوں میں تیزی لائی گئی، جس کے نتیجے میں امریکہ میں پناہ کے طلبگاروں کے داخلے کے نظام کی صلاحیت کم ہو گئی۔ اس کے علاوہ کووڈ نے اس صورتحال کو مزید متاثر کیا۔ امریکی ریاست ایریزونا میں IRC کا استقبالیہ مرکز ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک سرحدی پناہ گاہ ہے جہاں ہم ان لوگوں کا خیر مقدم کرتے ہیں جنہیں وفاقی قانون نافذ کرنے والے ادارے رہا کرتے ہیں اور جنہیں انسانی امداد، قانونی امداد کے ذرائع کو سمجھنے اور امریکہ میں اپنی آخری منزل تک پہنچنے کے لیے مدد فراہم کی جاتی ہے۔ ہم نے اور دوسری NGOs نے اپنی استعداد میں بھی خاصا اضافہ کیا ہے اور پروٹوکولز متعارف کرائے ہیں تاکہ سماجی فاصلے کو یقینی بنایا جائے، وہاں پہنچنے والے ہر شخص کا ٹیسٹ کیا جائے اور وبا کے دوران خود محفوظ رہنے اور دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے معلومات فراہم کی جائے۔ سو وٹ بائیڈن انتظامیہ اس سلسلے میں جو بھی کر رہی ہے، کیا وہ کافی ہے؟ ہم نے تجویز دی ہے کہ بائیڈن انتظامیہ سرحد کے دونوں اطراف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد میں اضافہ کرے۔ بائیڈن انتظامیہ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ وہ پناہ کے خواہش مندوں کو حراستی مرکز میں رکھنے کی بجائے کمیونٹی کی مدد پر مبنی ایسا نظام لانے کا منصوبہ رکھتی ہے جو ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے اور قانونی تقاضے پورا کرنے میں مدد کرے۔ ہمیں امید ہے کہ جلد ہی ٹائٹل 42 کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی امریکی پالیسی ہے جس کے تحت عالمی وبا کے دوران لوگوں کو سیاسی پناہ حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ ہمیں مزید مدد اور وسائل کی ضرورت ہے کہ اس نظام کو مکمل طور پر بحال کیا جا سکے جیسے کہ پہلا تھا یا اسے جیسے ہونا چاہیے۔